بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. و تو سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے خصوصی افطار نشریات عقیدت رمضان SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج
رمضان المبارک اور کا 17واں روزہ اور یوم بدر کا دن آج کا، اور مسلمانوں کی اور کفر کی، جو کفار کی جو پہلی جنگ ہوئی اور فیصلہ کن جو جنگ ہوئی، جسے آج قرآن پاک نے یوم الفرقان بھی کہا، آج اس پر گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف علماء کرام ہوں گے، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ اور متسامعین، کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو بھی کام کریں وہ خلوص کے ساتھ کریں، عقیدت کے ساتھ کریں، تو اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہماری نشریات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اور قاری اسامہ رحمانی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کی، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود معروف نعت خواں جناب حسن امام صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کریں، اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ قصص الانبیاء، اس کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ محترم۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، واہ واہ، چاند سورج نہ تھے، جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، واہ 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 واہ، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، عرشیوں فرشیوں قدسیوں نے کہا، پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، عرشیوں فرشیوں قدسیوں نے کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، عرش فرش پر ہے مگر، فرش پر ہے مگر، عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ جناب حسن امام صاحب نے پیش کی۔ اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور تو سامعین، ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ، اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ قصص الانبیاء۔ مولانا شوکت حسین سالوی صاحب ہمارے ساتھ شروع رمضان سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کو بہت خوبصورت انداز میں آپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آپ سے صرف یہ فرماؤں گا قبلہ، یہ بتائیں کہ آج کس نبی کا ذکر کریں گے قصص الانبیاء؟ آج حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام، واہ واہ، آپ کے حسن کے بڑے ہم نے چرچے سنے تھے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس کا سورہ یوسف کے اندر ذکر موجود ہے۔ خواب آپ نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، وہ مجھے سورج چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ واہ واہ۔ تو آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس کا ذکر آپ اپنے بھائیوں سے مت کیجئے گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے ٹوٹل، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف اس لیے حسد کیا کرتے تھے، ایک تو وہ بہت زیادہ حسین تھے، جمیل تھے، اور اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا محور و مرکز حضرت یوسف علیہ السلام ہر دم، ہر وقت، ہر لمحہ رہتے تھے. سبحان اللہ. بڑا بے مثل و بے مثال پیار کیا سبحان کرتے تھے. تو بھائیوں کو حسد تھا کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ہم اس راستے سے ہٹائیں اور اپنے والد گرامی کا توجہ کا مرکز ہم بن جائیں. ایک بار حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں بیٹوں نے عرض کی کہ ابا جان، یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، ہم کہیں سیر و تفریح کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بھائی کو بھی ہم اپنے ہمراہ لے کر کے جائیں، انہیں بھی گھمائیں پھرائیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم زیادہ باہر نہیں نکالتے. جب بیٹوں نے اصرار کیا کہ نہیں ابا جان، ہم حفاظت سے لے کر کے جائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے اور پھر واپس بھی لے کر کے آئیں گے، حاصل کلام یہ کہ اجازت مل گئی. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر کے گئے. ان کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا کہ ہم نے انہیں اپنے راستے سے ہٹانا ہے، اور انہیں لے جا کر کے بعض بھائیوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو ہم مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. تو جو بڑا بھائی تھا، یہودا اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ نہیں، مارتے نہیں ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور اس پر اتفاق ہو گیا. اب ایک کنویں کے قریب لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور پھر رسی سے باندھ کر کے کنویں کے اندر لٹکا دیا. اور جب وہ آدھا راستہ کراس کر چکے تھے تو اس سے جو ہے انہوں نے رسی کاٹ دی. اب اللہ کی شان دیکھیں، جبریل امین کو حکم ہوا کہ جبریل جاؤ، جا کر کے یوسف علیہ السلام کو نیچے کنویں میں گرنے سے بچاؤ، انہیں جا کر کے پکڑ لو اور پکڑ کر آرام سے اس کنویں کے اندر بٹھا دو. حضرت جبریل علیہ السلام ایسے ہی آئے، انہوں نے پکڑا اور آرام سے ان کو کنویں میں بٹھا دیا. اور اس کے بعد 3 دن اور 3 راتیں حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ ان تمام آزمائشوں سے آپ نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ صبر کیا، شکر کیا، اور ان تمام آزمائشوں میں آپ نے کامیابی حاصل کی. 3 دن 3 راتوں کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا. پانی اس کنویں سے نکالنے کے لیے جب ڈول انہوں نے اس کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا، اور قافلے نے جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر کے منڈی میں فروخت کر دیا. ایک لمبا طویل ہے لیکن میں اس کو مختصر کروں کہ آپ منڈی میں فروخت ہوتے رہے. کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں قبلہ. جی. اور اس کے بعد جو ہے پھر عزیز مصر کے ایک وزیر نے خرید لیا. پھر ان کے گھر آپ، پھر علماء جو ہے وہ حضرت زلیخا کا پورا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے وہ ایک آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہاں بھی آپ نے معاذ اللہ کی پناہ چاہی، یہاں تک کہ پھر آپ کو قید بھی کر دیا گیا مصر کے اندر. آپ جو ہے وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ قید میں رہے. وہاں بھی آپ صبر شکر کرتے رہے اور ثابت قدمی کے ساتھ وہاں بھی آپ نے جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. آخر کار آپ کی پاک دامنی ثابت ہوئی، اور وہی مصر کا بادشاہ آپ کی محبت کا گرویدہ ہو گیا، اور آپ کو پھر شہنشاہ وقت کا بنایا گیا. پھر وہی بھائی جب قحط سالی پڑی، آپ ہی کے ہاتھ سے وہ اناج لے رہے ہیں لین میں کھڑے ہو کر. آخر کار حاصل کلام یہ کہ پھر مصر میں آپ کے والدین بھی آئے، آپ کے بھائی بھی آئے، اور سب نے جھک کر آپ کو سلام کیا. یہ اصل آپ کے اس خواب کی تعبیر تھی کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا. ماشاءاللہ. بہت خوبصورت سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ نے سماعت کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور میں چاہوں گا کہ قبلہ سے کل ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. تو بہت سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری افطاری کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں عقیدت رمضان.